اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 88 سے 141۔ قوم کے بڑے جو متکبر گھمنڈی تھے انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں پھر آ جاؤ۔ شعیب نے کہا کیا ہم بیزار ہوں تب بھی ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی، اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس ملت میں لوٹ آئیں مگر یہ ہے کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے، ہم نے اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان بڑوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے انکار کیا تھا کہا کہ اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ پھر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، پس وہ اپنے گھر میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا گویا وہ کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی گھاٹے میں رہے۔ اس وقت شعیب ان سے منہ موڑ کر چلا اور کہا اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکا اور تمہاری خیر خواہی کر چکا، اب میں کیا افسوس کروں منکروں پر۔ اور ہم نے جس بستی میں کوئی نبی بھیجا اس کے باشندوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ انہیں خوب ترقی ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ تکلیف اور خوشی تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا گمان بھی نہ رکھتے تھے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی نعمتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے اعمال کے بدلے۔ پھر کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے یا جب کہ وہ سوتے ہوں؟ یا کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب آ پہنچے ان پر دن چڑھے جب وہ کھیلتے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ پس اللہ کی تدبیروں یکتیوں سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہوں۔ کیا سبق نہیں ملا انہیں جو زمین کے وارث ہوئے ہیں اس کے اگلے باشندوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ نہیں سمجھتے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے تو ہرگز نہ ہوا کہ وہ ایمان لائے اس بات پر جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اللہ منکروں کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں عہد وچن کا نسبہ نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان اوگیہ کاری پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس، مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ پس دیکھو کہ مفسد و فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، سزاوار ہوں کہ اللہ کے نام پر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں، پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دے۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا ڈنڈا ڈال دیا تو یکایک وہ ایک صاف اژدھا بن گیا، اور اس نے اپنے ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، اب تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہر میں ہرکارے بھیجو کہ وہ تمہارے پاس سارے ماہر جادوگر لے آئے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہمیں انعام تو ضرور ملے گا اگر ہم غالب وجیت رہے۔ فرعون نے کہا کہ ہاں، اور یقیناً تم ہمارے مقربین نکٹورتی میں داخل ہوگے۔ جادوگروں نے کہا یا تو تم ڈالو یا ہم ڈالنے والے بنتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی اور بہت بڑا کرتب دکھایا، اور ہم نے موسیٰ کو حکم بھیجا کہ اپنا عصا ڈنڈا ڈال دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا اسے جو انہوں نے گڑا تھا۔ پس حق ظاہر ہو گیا اور اب جو کچھ انہوں نے بنایا تھا باطل ہو کر رہ گیا۔
پس وہ لوگ وہیں ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب العالمین سرشٹی پربھو پر جو رب پربھو ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا تم لوگ موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ یقیناً یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو تو تم بہت جلد جان لو گے۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے رب ہم پر صبر ڈھونڈیل دے اور ہمیں وفات دے اسلام پر۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائے اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑیں؟ فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اسے وارث بنا دیتا ہے اور آخری کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا مالک بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحط، اکال اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ انہیں نصیحت ہو، لیکن جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے، اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے۔ سنو ان کی بدبختی تو اللہ کے پاس ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمیں مسحور جادوگرست کرنے کے لیے تم چاہے کوئی بھی نشانی لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی اور جوئے اور مینڈک اور خون، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائیں، پھر بھی انہوں نے تکبر، گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے ہیں آفت کو کچھ مدت کے لیے جہاں بہرحال انہیں پہنچنا تھا تو اس وقت وہ عہد کو توڑ دیتے۔ پھر ہم نے انہیں سزا دی اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس سرزمین کے پورب و پشچم کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور بنی اسرائیل پر تیرے رب کا نیک وعدہ پورا ہو گیا اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو وہ چڑھاتے تھے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ پھر ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پوجنے میں لگے رہتے تھے اپنے بتوں کو۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت بنا دیں جیسے ان کے بت ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم بڑے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ اس نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت شریشٹتا دی ہے، اور جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی جو تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ صدق اللہ العظیم۔